رحم الله من قرأ الفاتحة. نمبر سے صلوات پڑھیں محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأ عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بجزالها والثناء بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدسون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما حجة الله في خلقه وعين الله في أرضه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. صلوات پڑھیں محمد. عشرہ محرم الحرام سن 1448 ہجری. آپ حضرات اس عشرے کی پہلی تقریر امام بارگاہ ناصر الرضا میں سماعت فرما رہے ہیں. موضوع یقیناً آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل ہو چکا. تسلسل ولایت الہیہ. اس موضوع کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ مبارکہ اسراء، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 67ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم انسانوں کو ان کی حیثیت، ان کی اوقات اور اس کے بعد اپنی قدرت دکھا رہا ہے. یوں کہیے کہ خالص توحید پروردگار کی آیت ہے کہ جس سے ائمہ معصومین نے
خدا کی توحید کو ثابت کیا، اس کی قدرت کو، اس کی ولایت کو۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کے مفاہیم و مطالب کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، ظاہری ترجمہ اس آیت کا محفوظ فرمائیے تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، خدا مخاطب ہے اپنے بندوں سے، اپنے ناشکری کرنے والے بندوں سے، کہ جب تمہیں سمندر کی موجیں گھیر لیتی ہیں، جب تمہیں سمندر کی موجیں گھیر لیتی ہیں، وَلَّا مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ غائب ہو جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تمہاری پکار پر آواز دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب پروردگار تمہیں تری سے خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، اعرضتم، تم خدا سے منہ موڑ لیتے ہو، تم خدا سے منہ موڑ لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ آپ یقیناً یہی سوچیں گے کہ یہ تو خالص توحید کی آیت ہے اور اس میں تو ان لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے جو خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، لیکن لطف یہ ہے کہ جہاں عالم اسلام اسی آیت کو دلیل بنائے کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اسی آیت سے ثابت ہو کہ یہ علی مدد ظاہر ہے، اسی آیت سے ثابت ہو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر مرحلہ اتنا آسان ہوتا تو 10 دنوں کے لیے اس آیت کو نہیں چنتا۔ اگر مرحلہ اتنا آسان ہوتا، یقیناً اس کے لیے کچھ تمہید کی بھی ضرورت ہے، کچھ دلائل کی بھی ضرورت ہے اور کچھ براہین کی بھی ضرورت ہے۔ ان براہین اور دلائل کو علمی طریقے سے آپ تک پہنچانے کے لیے اس آیت کا بھی انتخاب کیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ پھر بلند تر صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ان براہین کو اور ان دلائل کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا، اور یوں بھی ضروری تھا کہ آج کل جو اشتباہات کا ایک سمندر رواں ہے اور اس کے اندر بہتی گنگا کے اندر کئی لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جواب ہو جائے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اشتباہ کے شکار ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے، اس آیت میں خاص طور پر پروردگار اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن کب؟ پہلے ہی جملے میں خدا نے نہیں کہہ دیا کہ ہم تمہیں نجات دیتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے، اور مثال اور استعارہ بھی وہ استعمال کیا پروردگار نے کہ جہاں پر انسان کا بس نہ چل سکے، کہ جب تمہیں سمندر کی موجیں گھیر لیتی ہیں، موجیں، دیکھیں بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، دنیا میں بہت سے ایسے موقع ہیں، زمین و آسمان وما فیہن میں بہت سے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر انسان کی بڑے سے بڑی قدرت بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اتنی قدرت نہیں کہ وہ اس سے آگے بڑھ سکے۔ میرے ساتھ رہیے گا، انسان کی اتنی قدرت نہیں کہ وہ اس سے آگے بڑھ سکے جتنی خدا نے دی ہے۔ ابھی تک زمین کے حوالے سے اگر بات ہو قدرت کی، زمین کے حوالے سے، تو انسان اس میں کئی جگہ مختار ہے اور کئی جگہ مجبور ہے، لیکن جب بات سمندر کی آ جائے، جب بات پانی کی آ جائے، جب بات موجوں کی آ جائے، تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان کی قدرت ختم ہو جاتی ہے اور خدا کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، خدا کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آیت خدا کی قدرت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، خدا کی ولایت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، اور اللہ کی ولایت کی بازگشت اس کی قدرت کی طرف ہے۔ اللہ کی ولایت کی بازگشت اس کی قدرت کی طرف ہے، وہ قادر ہے، وہ ولی ہے،
اور ولی بھی ایسا کہ اس نے پوری کائنات کو خلق کیا. تو جو کائنات کو خلق کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے دیا جائے. ایک ایک لفظ پہ توجہ، یہ تمہید بڑی ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو کائنات کو خلق کرتا ہے وہی کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس مرحلے پر کس مخلوق کو کس طرح قابو کرنا ہے. اور یہ آیت اگلا موقع، اگلا مرحلہ کہ یہ آیت اس عقیدے کی بھی رد کرتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا خلق کر کے مجبور ہو گیا، اب خدا فارغ ہو گیا، اب خدا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب خدا کچھ نہیں کر سکتا. اگر نہیں کر سکتا تو تمہیں نجات کون دے رہا ہے؟ اور نجات بھی ایسے مرحلے پر جہاں پر تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے. چلے پہلا ہی جملہ اس موضوع کو شروع کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی پروردگار نے بتایا جہاں پر مخلوق کی ولایت اور قدرت ختم ہو وہاں سے ولایت الہیہ کا آغاز ہوگا. صلوات پڑھے بآواز بلند. جہاں پر مخلوق کی قدرت ختم ہو جائے، جہاں پر مخلوق کی ولایت ختم ہو جائے، جہاں مخلوق کا اختیار دم توڑ دے، وہاں سے خدا کا اختیار شروع. خدا کا اختیار تو اولین سے شروع ہے، لیکن مخلوق کو تب نظر آتا ہے جب اس کا اختیار ختم ہو جائے. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کا سنا ہوا، اور استدلال کے آغاز میں اس واقعے کو عرض کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک شخص آیا آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اتنا تو دیکھیں مجھے یقین ہے کہ جتنا مجمع اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اس سے بلند آواز میں درود پڑھ سکتا ہے. اور اس نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے توحید کے اور وجود خدا کے لیے دلیل طلب کی. ایک ایک منزل کو محفوظ کیجئے گا، وجود خدا کے لیے دلیل طلب کی. اب وہ جو تھا سمندری راستوں سے تجارت کیا کرتا تھا، ابھی آیا ہے، بالکل ابھی آیا ہے امام کے پاس. امام نے کہا یہ بتا، جب تو سمندری راستوں پہ تجارت کرتا ہے اور سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے اور تیری کشتی ہچکولے کھاتی ہے، اور جب آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی مشکل کشا تجھے نظر نہ آئے، تو کیا تیرے دل میں امید ہوتی ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا بالکل ہوتی ہے. امام نے کہا اسی امید کا نام خدا ہے. آپ نے داد دی، لیکن ایک مرحلہ فکر جہاں پر طے کرتے ہوئے آگے بڑھے، اس نے آ کر امام کو اپنا انٹروڈکشن نہیں دیا تھا. اس نے بس یہ کہا تھا کہ توحید کی کیا دلیل ہے، وجود الہی کی کیا دلیل ہے. امام نے کہا تجارت کرتا ہے سمندر پر. یہ امام کو کس نے بتایا وہ تجارت کرتا ہے؟ اچھا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام سے مانگی تھی توحید کی دلیل. امام صرف توحید کی نہیں اپنی امامت کی دلیل بھی دے رہے ہیں. تو ایسا موقع اور ایسی منزل کہ جہاں پر کسی کا اختیار نہ چلے، جہاں پر کسی کی قدرت نہ چلے، جہاں پر کسی کا اقتدار نہ چلے، جہاں پر کسی کی ولایت نہ چلے، وہاں نظر آتی ہے خدا کی ولایت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک مرحلہ اور آگے بڑھیے. ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت الہیہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ولایت کو سمجھیں. عربی زبان میں ولایت کے کئی ترجمے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ لغت عرب میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی ترجمے ہوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہی ولایت اگر زیر سے لکھی جائے، واو کے نیچے زیر سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تسلط، کنٹرول، ہولڈ. اور یہی ولایت اگر واو کے اوپر زبر سے لکھی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے محبت.
اور نصرت. دیر زبر سے فرق پتہ چل گیا. جہاں پر ولایت کی بات ہوگی وہاں پر بات ہوگی تسلط کی, وہاں پر بات ہوگی ہولڈ کی, وہاں پر بات ہوگی کنٹرول کی. مکمل مطلق تسلط اس کائنات پر, وما سوى اللہ, جو کچھ ہے اس پر اگر کسی کا تسلط ہے وہ ہے پروردگار, اس کے علاوہ کسی کا تسلط نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے گا. ولایت الہیہ دیکھیں, تسلسل کو سمجھنے کے لیے پہلے اصل کو سمجھنا ضروری ہے. تو پہلے ولایت الہیہ کو سمجھیے اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی. تسلط ضروری ہے, ولایت کے لیے تسلط ضروری ہے, اور تسلط بھی ایسا جو تسلط مطلق ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ خدا خلق کے کسی جز پر تسلط رکھے اور کسی جز پر نہ رکھے. بہت توجہ کیجئے گا. خدا چاہے انسان کو خلق کر دے, عدم سے وجود دے دے. عدم سے وجود کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان عدم تھا, اس کو خدا نے وجود دیا. یہ وجود عدم سے ہمیں وجود دینا, یہ اس کی ضرورت نہیں تھی, ہماری ضرورت تھی. یہ بہت دقیق بحث علم کلام کی جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بہت آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ بچوں تک بھی پہنچ جائے. عدم یعنی نہ ہونا, نان ایگزسٹنس, اور وجود یعنی ہونا, ایگزسٹنس. یہ اس کی ولایت ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا. بہت توجہ کیجئے گا. میں اس بحث کا ہر مرحلہ بھی آج کے دن میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا ورنہ آپ بور ہو جائیں گے. مجھے جلدی سے آج کے لیے, آج کے حوالے سے منزل تک پہنچنا ہے. عدم سے وجود دینا یہ بھی ولایت ہے, اور وجود سے واپس عدم کی طرف پھیرنا یہ بھی ولایت ہے. لیکن یہاں پر ولایت کی دو تقسیم ہوتی ہے, اور وہ دو تقسیم کون سی ہیں تیزی سے سن لیجئے. صاحبان علم تشریف فرمائے, واقف ہیں, بس اس کو کھولوں گا. ایک ہے ولایت تکوینی اور ایک ہے ولایت تشریعی. تکوینی نکلا ہے کون سے, یعنی موجودات پر مکمل تسلط, اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی. اور ولایت تشریعی جس ولایت کا تعلق احکام سے ہو, حلال سے ہو, حرام سے ہو. یعنی ولایت تکوینی تو سب کو معلوم ہے, خدا نے خلق کیا, خدا مار دے گا. دنیا کو خلق کیا, دنیا کو ختم بھی کر دے گا, فنا بھی کر دے گا. یہ ولایت تشریعی کیا ہے؟ احکام میں تصرف, حلال و حرام میں تصرف. یعنی دنیا میں, کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو کسی چیز کو حلال کر سکے یا حرام کر سکے. اور یہ ولایت ہے اللہ کے پاس کہ اللہ ہی ہر چیز کو حلال کرتا ہے اور اللہ ہی کسی چیز کو حرام کرتا ہے, اور پھر حکم دیتا ہے کہ یہ حلال ہے اس کی طرف جانا اور یہ حرام ہے اس کی طرف مت جانا. بات واضح ہو گئی. آسان لفظوں میں ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی آپ کے حوالے کر دوں. ولایت تکوینی کہتے ہیں کہ جہاں پر مخلوق کا بس نہ چلے, اور ولایت تشریعی کہتے ہیں کہ جہاں پر مخلوق کا بس چلے, کہ خدا نے تو حکم دے دیا کہ یہ کرو یا نہ کرو, اب مخلوق کی مرضی ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جوانوں کے لیے؟ میرے ساتھ بولتے رہیے تاکہ احساس ہو کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. ولایت تکوینی جس میں انسانوں کا, مخلوقات کا کوئی بس نہ چلے, تصرف نہ ہو, اور ولایت تشریعی جہاں پہ مخلوقات کا بس چلے. آسان کر دوں, رسول درخت کو کہے کہ آ جا اور وہ آ جائے, یہ ولایت تکوینی ہے. کسی انسان کو کہے بھاگتے ہوئے واپس آ جاؤ اور وہ نہ آئے, یہ ولایت تشریعی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ فرق سمجھ میں آیا؟ رسول درخت کو بلائیں اور درخت آ جائے, یہ ولایت تکوینی ہے. اور رسول صلوات پڑھے محمد و آل محمد, پڑھتے رہے صلوات جب تک مائک صحیح نہیں ہو. پھر بھی بلند ترین صلوات پڑھیں.
فرق سمجھ میں آیا؟ ولایت تکوینی جہاں پر انسان کا بس نہ چلے، رسول درخت کو حکم دے اور وہ آ جائے، رسول کے ہاتھ پہ سنگریزے بول پڑے، یہ ہے ولایت تکوینی۔ اور ولایت تشریعی کیا ہے کہ رسول کہیں خاموش ہو جاؤ اور کوئی نہ ہو یا ہو جائے، یہ ہے ولایت تشریعی۔ قرآن کی ایک آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہ قضیہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن اس ایک آیت میں آپ کو ولایت تکوینی کی بھی تجلی نظر آئے گی، ولایت تشریعی کی بھی۔ اجازت ہے اگر جوان میرے ساتھ ہے؟ خدا نے آواز دی، انی خالقم بشرم من طین، میں اللہ بے شک میں خالقن خلق کرنے والا ہوں، کسے؟ ایک بشر کو مٹی سے، آب و گیل سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں اس پتلے کو تسویہ کر لوں، پتلے کو بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں، تم سب سجدے میں چلے جانا۔ آپ خاموش ہو گئے؟ میں نے کہا نا، اس ایک آیت کے اندر سورہ سعد کی خدا کی ولایت تکوینی بھی پتہ چل رہی ہے اور تشریعی بھی۔ کیا؟ انی خالقم بشرم من طین، میں آب و گیل سے ایک بشر کا تیار کر رہا ہوں، جب اس کو تسویہ کر لوں اور پتلے کو بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں، یہ ہے ولایت تکوینی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں چلے جانا، یہ ہے ولایت تشریعی۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، دونوں ولایتیں نظر آ گئی ایک آیت میں، ایک آیت میں دونوں ولایتیں۔ پہلی ولایت ولایت تکوینی کہ جب میں آدم کو خلق کروں، جب میں اس پتلے کو خلق کروں، کیسے؟ تسویہ کروں، اس کے اندر اپنی روح کو پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب سجدے میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ دیکھیں یہ آدم، حضرت آدم کا جو یہ قضیہ ہے نا مسجود ملائکہ کا، یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے بعد حجت خدا کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالفرض اگر اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، کوئی قضیہ نہ ہو قرآن میں، تو حجت خدا ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کافی ہے اور یہ قضیہ کافی ہے کہ جب میں اس پتلے کو بنا لوں، تسویہ کر لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، تم سب سجدے میں چلے جانا۔ یعنی پروردگار یہ بھی تو کہہ سکتا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس پتلے کو بنا لوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ نہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی پتہ چلا کہ پتلے کو سجدہ نہیں کروا رہا تھا، خاموش ہو گیا، روح کو سجدہ کروا رہا تھا، روح کو سجدہ کر۔ یہ دستور ہے پروردگار کا کہ پروردگار اپنی ولایت کے ماتحت پتلوں کو سجدہ نہیں کرواتا، روح کو سجدہ کرواتا ہے۔ کعبہ جب تک خالی تھا سجدہ نہیں ہوا، علی آ گئے تو کہا کعبے کو سجدہ۔ جب تک کعبہ خالی تھا روح علی سے، پروردگار تیرے مقرب بندے نے بنایا ہے، ابراہیم نے بنایا ہے، اسماعیل نے بنایا ہے، اتنے مقدس ہاتھ ان کے اوپر لگے ہیں، سجدہ کروا دے؟ کہ نہیں، مٹی کو ہوگا، پتھر کو ہوگا، پتھر کے آگے تھوڑی جھکوانا ہے، مٹی کے آگے تھوڑی جھکوانا ہے۔ ملائکہ کو جو حکم ہوا سجدے کا وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ پروردگار نے جس روح کو پھونکنا تھا وہ روح اتنی عظیم تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ اب تک جو اس کے آگے جھک رہے تھے اب اس کے آگے جھکے۔ توجہ، اب تک یہ ولایت ہے، تسلط ہے، خدا جو چاہے حکم دے۔ کسی کی مجال ہے خدا سے پوچھ لے آدم کے آگے کیوں جھکوا رہے؟ آدم کا چلے، خدا نے بھی جب حکم دیا اور ملائکہ نے سجدہ کر لیا، پھر پوچھا پروردگار یہ تو زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا، ہم نے تیری تسبیح و تقدیس کی، اس واقعے سے کیا پتا چلا
امر الہی کی تکمیل اور تعمیل پہلے ہے، سبب اور وجہ بعد میں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو مجھے کہنا تھا. امر الہی جب آ جائے ولایت کے تحت تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وجہ بعد میں تلاش کرتے رہنا. وجہ بعد میں تلاش کرنا کہ خدا نے کیوں حکم دیا. پہلے یہ ہے کہ عمل کرو. خدا نے کہا ہے کہ سجدہ کرو تو کرو. ولایت ہے یا نہیں ہے؟ دونوں ولایتیں خدا نے دکھا دی. اگر سب سجدے میں چلے جاتے تو میں سجدے والی آیت کا جو حصہ ہے اسے بھی ولایت تکوینی ہی کہتا ہوں. فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے نہیں کیا. تو اگر اس قضیے کو سمجھنا ہو نا، اس قضیے کو اپنے ذہن نشین کرنا. اچھا ایک بات میں آپ کے اور حوالے کروں، بڑی مزیدار بات ہے، ذرا سنیے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. خدا نے آگے سے کیا کہا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے کس نے روکا اس چیز سے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تجھے کس نے منع کیا اس چیز کو جھکنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو نے اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں میں سے سمجھ لیا ہے؟ میں نے بہت احتیاط سے اور جان بوجھ کے یہ ترجمہ کیا کہ تو نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا، تکبر کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو ان میں سے سمجھ لیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا اس وقت یا تو ملائکہ تھے، میرے ساتھ رہیے گا، یا تو ملائکہ تھے یا خدا تھا یا آدم تھے. لیکن اس آیت نے بتا دیا کہ نہیں، کوئی چوتھا بھی تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھے بآواز. سمجھ میں تو یہی آتا ہے قضیے سے کہ یا تو اللہ تھا یا ملائکہ تھے یا آدم تھے. اچھا ابلیس کا شمار بھی ملائکہ میں ہی کر رہا ہوں، لیکن ابھی وجہ نہیں بتاؤں گا، وجہ کل بتاؤں گا، اس لیے کہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. ابھی آج اس مرحلے تک آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں. یا تو اللہ یا آدم، بولے میرے ساتھ، یا پھر ملائکہ. لیکن خدا کا یہ کہنا ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ یعنی کچھ ایسے تھے کہ جن کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا، یا یوں کہیے آدم سے کوئی کچھ ایسے بڑے تھے کہ جن کے اوپر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا. خدا نے انہیں حکم ہی نہیں دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. کیوں؟ ارے جن کی وجہ سے سجدہ ہو رہا ہے وہ تھوڑی سجدہ کریں گے. جن کی وجہ سے سجدہ ہو رہا ہے، جن کے سبب سے سجدہ ہو رہا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ سجدہ عبودیتی تھا کہ تعظیمی تھا. کچھ لوگ قائل ہیں کہ عبودیتی تھا اور کچھ لوگ قائل ہیں کہ تعظیمی تھا. جو کہتے ہیں عبودیتی تھا ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے، اور جو کہتے ہیں تعظیمی تھا ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے. لیکن میں آپ کے حوالے جس عالم کا حوالہ دے رہا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنی کتاب کمال الدین میں ایک جملہ لکھا. قضیہ آپ کے حوالے کروں گا جس پہ انہوں نے بحث کی. کمال الدین میں انہوں نے ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا ذالک السجود للہ عبودیتا ولآدم طاعتا ولما فی صلبہ تعظیما. وہ سجدہ تو ایک تھا، کام تین کر رہا تھا. یہ بحث ہی ختم کر دی انہوں نے اس جملے میں کہ وہ سجدہ عبودیتی تھا یا تعظیمی تھا. بحث ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا سجدہ تھا، یہ تو طے ہے، یہ تو طے ہے نا کہ سجدہ تھا. اب
जवाब उबूदियती था या ताजीमी था? उन्होंने कहा ना उबूदियती ना ताजीमी। सजदा एक था, काम तीन कर रहा था। अल्लाह की इबादत, आदम की इताअत और जो आदम की सल्ब में था उसकी ताजीम। कुछ भी नहीं समझे आप, कुछ भी नहीं समझे आप। यानी सजदा एक था, काम तीन कर रहा था। अल्लाह की इबादत में था, आदम की इताअत में था और जो आदम की सल्ब में था उसकी ताजीम में था। अब खबरदार, कुल्लिया शेख सदर ने दे दिया, अगर कोई अदा खानों में आकर अपनी जमीन को झुकाए तो शिर्क का फतवा ना लगाना। अल्लाह की इबादत है, अदा खानों वालों की ताजीम। नारा लगाने में इतना चोर क्यों हो जाते हैं भाई? आपको सलामत। सजदा एक था, काम तीन थे। तो जरूरी नहीं कि जो सजदा हो रहा हो वो उसी को हो रहा हो जिसके सामने। अब अगर इजाजत दें तो थोड़ा बात को तूल दूं यहां पर, जरूरी नहीं। जाइए तारीखें उठाकर देखिए, जिम्मेदारी से ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदा होता था पहले, खुदा ने नबी से कहा अपना रुख मोड़ लीजिए। बात की बात है ये। उससे पहले जानते क्या था दस्तूर नबी का? जब मक्के में थे तब भी, जब मदीने में आए तब भी। देखें, उम्मत ने हिजरत के बाद नमाज पढ़ना शुरू की है। रसूल पहले से पढ़ते थे, और सिर्फ रसूल नहीं, रसूल के साथ एक छोटा बच्चा भी पढ़ता था। नहीं, और आसान करूं, वो बच्चा किसी और का नहीं था, उसी का था जिसे आज दुनिया काफिर कहती है। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जिसको दुनिया ने काफिर कहा वो भी बड़े अजीब मिजाज के लोग हैं। अजीब बात यह है कि जहां पर मक्के में बड़े बड़े बूढ़े मोहम्मद का इनकार कर रहे थे, वह अबू तालिब का घराना था जो मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ रहा था। तो 13 साल मक्के में, और उससे पहले भी 40 साल वो, 13 साल ये, कितने हो गए? 53 साल रसूल ने मक्के में और 10 बरस मदीने में जब सजदा किया, नमाज पढ़ी, तो रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ ही करते थे। लेकिन ऐसे रुख करते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ कि दरमियान में काबा आता था। ऐसे रुख करते थे, मक्के में थे तो ऐसे रुख करते थे जैसे दरमियान में, जब दरमियान में काबा आता था। यानी काबे की अहमियत थी ना नबी के दिल में। तवज्जो कीजिएगा, काबे की अहमियत, यानी इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर किबले की तरफ रुख हो और दरमियान में कोई चीज आ जाए तो कोई हराम नहीं है। दीवार आ जाए हराम नहीं है, दरवाजा आ जाए हराम नहीं है, जूते आ जाए हराम नहीं है, नमाज बातिल नहीं होती। ये अलग बीच में आ जाए तो कैसे नमाज बातिल हो जाती है? आप कहेंगे मौलाना वो तो वजह है काबे के अंदर रूह की इबादत की, इसलिए नबी ने काबे की तरफ रुख करके बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदा किया। अगर तुम हो अंधे, तुम्हारे अंदर नहीं है बसीरत, तुम्हें काबे की रूह नजर आती है, अलम में अब्बास की रूह नजर। तो सजदे का मरहला हल हो गया। आऊंगा इस मौजू पर भी बाद में। आज की समझे मजलिस इंडेक्स है अगले दिनों के लिए, आज की मजलिस इंडेक्स है। तो सजदा हुआ हजरत आदम को, हुआ या नहीं हुआ? किस विलायत के तहत हुआ? विलायत तशरीई। खिलकत आदम विलायत तकवीनी। तवज्जो कीजिएगा, खिलकत आदम विलायत तकवीनी, सजदा आदम विलायत, बोले बोले शर्मा क्यों रहे, विलायत तशरीई। बात वाज़ेह हो गई यहां तक? अब आगे बढ़िए। खुदा ने क्या कहा? फैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। ए मलाइका, जब इसको अब मैं तस्विया कर लूं,
जब इसमें अपनी रूह को फूंक दूं, सब सजदे में चले जाना। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, खुदा ने, किसी से सवाल कर रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा, गलत हुआ भी तो कोई बात नहीं, पहले मैं भी यही समझता था। खुदा ने आदम के बाद सजदे के लिए जब हुक्म दिया और इब्लीस ने नहीं किया, तो खुदा ने क्या किया? निकाल दिया ना, अपनी बारगाह से निकाल दिया। तो क्यों निकाला अपनी बारगाह से? बोले बोले, सजदा सजदा नहीं किया, गलत। खुदा ने इब्लीस को इस वजह से निकाला ही नहीं कि उसने सजदा नहीं किया। वजह कुछ और थी। वजह क्या थी? अगर खुदा ने सजदा ना करने पर निकाला होता तो खुदा पूछता नहीं कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, उसी वक्त निकाल देता कि मैंने सजदे का हुक्म नहीं दिया था, सजदे का हुक्म दिया था, तूने नहीं किया, अब निकल जा। नहीं, खुदा ने कहा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, ए इब्लीस, तुझे उससे सजदा करने से किसने मना किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से खल्क किया। अस्तकबरता, तूने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया। अम कुंता मिनल आलिम, या तू भी उन बड़े लोगों में से है जिनके ऊपर आदम को सजदा वाजिब नहीं है। यानी दलील मांगी ना, दलील क्या है सजदा ना करने की? दलील क्या है इब्लीस सजदा ना करने की? उसने कहा अना खैरुम मिनहू खलक़तनी मिन नारिन खलक़तहू मिन तीन, परवरदिगार तूने मुझे आग से खल्क किया है, ऐसे मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। जैसे ही उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, खुदा ने कहा फखरुज, निकल जा यहां से। कुछ भी नहीं समझे, निकल जा, सजदा ना करने पर नहीं निकाला, हुज्जत के मुकाबले में खड़े होने पर नहीं। मामना का अंतस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, किस चीज ने रोका तुझे? उसको सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से खल्क किया। अस्तकबरता, बहुत तकब्बुर कर रहा है। हम कुंता मिनल आलिम, तू भी बड़े लोगों में से हो गया जिनके ऊपर आदम के लिए सजदा वाजिब नहीं है, तू भी उनमें से हो गया। आयत के मिजाज को तो समझे। या इब्लीस, फिर पढ़ रहा हूं आयत ताकि मिजाज समझ में आए। या इब्लीस मा मना का, किसने रोका? कौन सी चीज तेरे सामने रुकावट बनी? उस चीज को सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से खल्क किया। खलक़तु बियदैया, बेयदैया, दोनों हाथों से। मासूम से किसी ने पूछा, खुदा का तो जिस्म नहीं है, ये यदैया से क्या मुराद है? इमाम ने फरमाया आई बिलकुव्वा, यदैया से मुराद यह है कि कुव्वत से खल्क किया, कुदरत से खल्क किया, विलायत से खल्क किया। समझ में आ गई बात? यदैया यानी अपनी विलायत, कुदरत, कुव्वत से खल्क किया। यानी खुदा इब्लीस से पूछ रहा है। ताज्जुब खुदा के लिए नहीं है, ताज्जुब तो हमारे लिए है। ऐ इब्लीस, मेरी विलायत देखने के बाद भी सर नहीं झुकाया, खामोश हो गया। ऐ इब्लीस, मेरी विलायत का जलवा देखने के बाद भी सर नहीं झुकाया। अब समझ में आया, जो खुदा की विलायत के आगे सर ना झुकाए, उससे बड़ा इब्लीस कोई नहीं। उससे बड़ा इब्लीस कोई नहीं। खुदा की विलायत देख ली, इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने इसको तस्विया किया है। तीन से बना के दिखाओ बशर को, नहीं बना सकते ना, मैंने बनाया है। जहां मखलूक का इख्तियार खत्म हो जाए वहां से खुदा की विलायत नजर आती है। मैंने बनाया है आदम को। इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैंने आबोगील से इस बशर को बनाया है, बना के दिखाओ। और अगर नहीं बना सकते तो सजदे में क्यों नहीं गए? विलायत देखने के बाद भी सजदे में क्यों नहीं गए? खुदा के लिए क्या मुश्किल था? इब्लीस का सर पकड़ता, सजदे में फेंक देता, सजदे में, कर सजदा। अगर ऐसा करता तो इम्तिहान कैसा? इम्तिहान कैसा? अब यहां पर एक मरहला है, वो मरहला अगर आप तक मैं पहुंचाने में कामयाब हो गया तो समझिए कि आपने और मैंने दोनों ने मौजू में कदम रख दिया। आमादा है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन ने
ایک خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور ابلیس کی مذمت میں. ظاہر ہے کہ جب علی خطبہ دیتے تو پہلے حمد الہی کرتے تھے، لیکن علی کے خطبے کا جو موضوع ہوتا تھا وہ علی کی حمد و ثنا سے مربوط ہوتا تھا. اور حمد و ثنا کیسے کی؟ خدا کی قسم صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، جو لفظ علی نے استعمال کیے نا، ہم اور آپ اگر کریں تو توحید خطرے میں پڑ جائے. دیکھیں یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں جوانوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اگر ہم اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں خود ساختہ بتانا شروع کریں نا خدا کیا ہے، عقیدہ توحید ایسے ہی ختم ہو جائے گا. دلیل دوں؟ اللہ عالم ہے، سب کا عقیدہ ہے، لیکن اگر علم کلام کی قیود کو دیکھا جائے اور بحثوں کو دیکھا جائے تو یہ جملہ لغت کی قید میں رہنے کے باوجود عقیدے کے خلاف ہے. خاموش ہو گئے آپ، اچھی بات ہے کہ خاموش ہو گئے، بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اللہ عالم ہے، یہ جملہ بذات خود، یہ جملہ اگر وہ عقیدہ جو معصوم نے ہمیں نہیں دیا، جو معصوم نے ہمیں دیا ہے، اگر وہ ذہن میں نہ ہو تو یہ جملہ باطل ہو جائے گا، یہ عقیدہ باطل ہو جائے گا. کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں زید عالم ہے تو علم الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے. آپ نے علم کی نسبت زید کی طرف دی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. علم الگ ہو گیا، زید الگ ہو گیا. اگر کوئی کہے کہ زید قادر ہے تو قدرت الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے. آپ نے قدرت کی نسبت دی زید کی طرف. اگر علم الگ ہے اور اللہ الگ ہے تو پھر توحید کیسے باقی رہی؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پھر تو دو چیزیں ہو گئی، اللہ اور علم. اللہ عالم ہے، اللہ کے پاس علم ہے، یعنی علم الگ ہے، اللہ الگ ہے. تو جب اللہ الگ اور علم الگ تو یہ ہو گئے دو، اور جہاں دو ہو جائے وہاں توحید نہیں ہوتی. علی نے فرمایا تھا نا، ہوگا احد، وہ احد ہے، لا ثانیہ لہو، جس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے. توجہ ولایت سمجھانا چاہتا ہوں. جس کے بغیر، جس کا کوئی دوسرا، وہ ایسا واحد ہے، وہ ایسا احد ہے، اس کی وحدانیت، اس کی احدیت ایسی ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عالم ہے، اللہ الگ ہو، علم الگ ہو تو دو ہو گئے، علم الگ، اللہ الگ، تو توحید ختم. جبکہ جو امام نے عقیدہ دیا ہے توحید کا وہ یہ نہیں ہے. امام نے جو عقیدہ دیا وہ یہ کہ جو اللہ کی ذات ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی ذات ہے. لیکن چونکہ لغت کی مجبوریاں ہیں تو ہم کیا کریں، ہمیں کہنا پڑتا ہے اللہ علیم ہے، اللہ عالم ہے، لغت کی مجبوری ہے. لیکن عقیدہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی ذات ہے وہی اللہ کا علم ہے، اور جو اس کا علم ہے وہی اس کی ذات ہے، یعنی علم اس کی عین ذات ہے. جو اللہ کی ذات ہے وہی اس کی قدرت ہے، جو اس کی قدرت ہے وہی اس کی ذات ہے، قدرت اس کی عین ذات ہے. یعنی اب سمجھ میں آیا؟ اگر معصومین ہمیں توحید کا عقیدہ نہ دے تو ہم اپنے لفظوں میں عقیدہ توحید پر بات کرتے رہتے. لغت مجبور ہے، لغت نہیں بتا سکتی کہ خدا کیا ہے. لغت اگر بتانے بیٹھی کہ خدا کیا ہے، لغت جملہ قائل ہونے پائے، لغت اگر بتانے بیٹھے کہ خدا کیا ہے تو توحید کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، توحید کا عقیدہ برباد ہو جائے گا. یہی معجزہ ہے علی اور ان کی اولاد کا کہ اسی لغت میں اللہ بھی بتایا اور توحید کو بھی محسوس کیا. اتنی بلند صلوات بھی پڑھ دے محمد والے محمد. اب تک جو آدم کا قضیہ بیان کیا اس کو علی نے اپنے خطبے میں نقل کیا اور عجیب طریقے سے نقل کیا. فرمایا الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء واختارہما لنفسہ دون خلقہ وجعلہما حما وحرما علی غیرہ واصطفاہما لجلالہ وجعل اللعنۃ علی من نازعہ فیہما من عبادہ واختبر
بذالک ملائکتہ المقربین لیمیز المتواضعین منہم من المستکبرین وقال سبحانہ وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات القلوب. اور پھر علی نے فرمایا سنو پھر خدا نے قرآن میں کہا انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون الا ابلیس. علی فرما رہے جملہ سنیے خدا کی قسم اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں بڑے سے بڑا مواحد ہو علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. کیا جملہ استعمال کیا ہے, کیا لفظ استعمال کیے, کیا استعارے استعمال کیے. الحمدللہ الذی لبس العزہ والکبریاء. حمد ہے اس اللہ کی. علی کہہ رہے علی خدا جانے کیا کیفیت ہوتی ہوگی عبد اور معبود کی جب علی جیسا بندہ خدا کی حمد کر رہا ہوگا. کیا کیفیت ہوتی ہوگی علی بن ابی طالب. وہ علی جو ذاتاً عین اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, نفس اللہ ہے, روح اللہ ہے, نور اللہ ہے, وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی. حمد ہے اس اللہ کی لبس العزہ والکبریاء. وہ اللہ کہ جس نے عزت اور کبریائی کے لبادے کو اوڑھ لیا. اس پہ آپ کی خاموشی سے مجھے توقع نہیں تھی, بالکل آپ کی خاموشی متوقع نہیں تھی اس جملے پر. علی کہہ رہے ہیں علی الحمدللہ الذی لبس العزہ والکبریاء. وہ اللہ, حمد ہے اس اللہ کی جس نے عزت اور کبریائی کے لبادے کو, عبا کو اوڑھ لیا. وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ. اور اپنی پوری مخلوقات میں ان دونوں صفتوں کا حامل کسی کو نہیں بنایا سوائے اپنے. عزت اور کبریائی کسی کو نہیں بنایا. وَجَعَلَ حِمًا وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ. اور اپنے علاوہ یہ دو چیزیں ہر شے کے اوپر حرام کر دی, ہر شے کے اوپر. وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ. اور ان دونوں صفتوں کو اپنے جلال کے لیے چن لیا. مزے لیں خدا کی قسم, لطف لیں ان جملوں کے. اللہ نے ان دونوں صفتوں کو اپنے جلال کے لیے چن لیا. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَن نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ. اور اللہ کے بندوں میں سے جس نے بھی ان دونوں صفتوں میں نزاع کیا, جھگڑا کیا, خدا نے اس کے لیے لعنت کو قرار دے دیا. علی 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 لعنت کو قرار دے دیا. اور پھر علی نے فرمایا سنو وَاخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ لِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ. اور سنو اللہ نے ان دونوں صفتوں کے ذریعے, عزت اور کبریائی, ان دونوں صفتوں کے ذریعے ملائکہ مقربین کا امتحان لیا. کیوں امتحان لیا؟ لِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ. تاکہ جو متواضعین ہیں, جو تواضع والے ہیں, جو خدا کی حکم کے آگے سر کو جھکانے والے ہیں, ان میں سے ایک متکبر الگ ہو جائے. ان میں سے متکبر الگ ہو جائے. اور پھر فرمایا فقال اللہ سبحانہ. اور پھر اس کے بعد خدا نے کہا کب؟ وَهُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ. خدا نے یہ جملہ اس وقت کہا کہ جب کہ خدا قلوب میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اور جتنی بھی چیزیں پردے میں چھپی ہوئی ہیں غیب کے, ان سے واقف ہے. اس کے بعد خدا نے یہ کہا, اس حال میں خدا نے یہ کہا, کیا کہا؟ انی خالقم بشرا من طین. میں مٹی سے ایک پتلا بنا رہا ہوں, ایک بشر بنا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب میں اس کو برابر کر دوں اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے, ابلیس سجدے میں نہیں گیا. ابلیس سجدے میں نہیں گئے. پھر علی نے فرمایا کہ عجیب جملہ ہے, اَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِهِ.
क्या तुमने नहीं देखा कि जितना वो ऊपर उड़ रहा था खुदा ने उसको उतना ही नीचे धकेल दिया। वो जितना ऊपर हवा में उड़ रहा था खुदा ने उसको उतना ही नीचे धकेला और आखिरत में उसके लिए अजाब सईर को तैयार कर दिया। अब जो जुमला कहा है खुदा की कसम अली ने, अल्लाह अकबर, कोई नहीं कह सकता अली के अलावा। फरमाया लो अरादल्लाहु अन यखलुका आदम मिन नूरिन यख्तफुल अबसार ज़ियाउहु व यबहरुल उकूला रुवाउहु व तीबिन याखुजुल अनफासा उर्फहु लफ़अल। अजीब जुमला का, खुदा की कसम अजीब। अगर खुदा चाहता, अली कह रहे हैं, अली अगर खुदा चाहता तो आदम को ऐसे नूर से खल्क करता। तकरीर को आखिरी मनाजिल तक ला रहा हूं, इस आज की हद तक। अगर अल्लाह चाहता, अगर अल्लाह ये इरादा करता कि आदम को ऐसे नूर से खल्क करे कि जिसकी रोशनी आंखों को खीरा कर दे और उसकी खुशनुमाई अक्लों को मबहूत कर दे, और ऐसी खुशबू से खल्क करता कि जो सांसों को जकड़ ले, लफ़अला, तो खुदा ऐसा ही करता। अगर अल्लाह चाहता, यानी अल्लाह ने ऐसा, सवाल क्यों नहीं किया? क्या आदम सजावार नहीं थे कि उनको नूर से खल्क किया जाता? बिल्कुल थे। क्या आदम सजावार नहीं थे कि उनको ऐसी खुशबू से खल्क किया जाए जो सांसों को जकड़ ले? अली 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 बिल्कुल थे। तो क्यों नहीं किया या अली? अली ने आगे फरमाया, सुनो, इसलिए नहीं किया। पता नहीं कैसे सुनेंगे आप ये जुमला। अगर खुदा आदम को ऐसे नूर से खल्क करता कि जो आंखों को खीरा कर दे और उसकी खुशनुमाई अक्लों को मबहूत कर दे, और ऐसी खुशबू से अगर खुदा आदम को खल्क करता जो सांसों को जकड़ ले, तो मलाइका का इम्तिहान आसान हो जाता। खामोश हो गया, समझा देता हूं। 1000 वॉट का बल्ब आपके आगे जले, आपको कहने की जरूरत पड़ेगी आंखें बंद कर ले? क्यों? आंखें खीरा हो गई, अकल मबहूत हो गई, आंखें खुद बंद हो गई। कहां बैठे हैं आप? कहां बैठे हैं भाई? अली के जुमले हैं, इतनी आसानी से नहीं समझ में आएंगे, बहुत तवज्जो करें। अगर मैं आपके सामने ऐसी खुशबू पेश करूं कि जो आपकी सांसों को जकड़ ले, कोई कहेगा कि सुरूर की कैफियत अपने ऊपर तारी मत करो या कर लो? खुद होगी। अब समझे अली के जुमले को। अगर खुदा आदम को ऐसे नूर से खल्क करता जो आंखों को खीरा और अक्लों को मबहूत कर देता, और ऐसी खुशबू से खल्क करता जो अनफास को जकड़ लेती, सांसों को जकड़ लेती, मलाइका का इम्तिहान आसान हो जाता। खुदा को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब समझ करते हुए जाते। सलामत रहे, आबाद रहे, खुदा की कसम। जनाब सैयदा आपकी तमाम हाजात को पूरा करें, आपके उमूर को आसान करें। बहुत मुश्किल मरहला है ये, इसको समझिएगा। अगर खुदा ऐसा करता, मलाइका का इम्तिहान क्या हो जाता? आसान हो जाता। ये होती विलायत तकवीनी। पीछे वाले बंदे मेरे साथ रहिएगा, ये होती विलायत तकवीनी। लिहाजा खुदा ने चाहा कि आदम को सजदा विलायत तशरीह से करवाओ, तो अली ने फरमाया, सुनो, यही वजह है कि अल्लाह ने आदम की हकीकत को छुपाया ताकि पता चले कौन अपना है कौन पराया। सलामत रहे। खुदा ने आदम की हकीकत को छुपाया। अली ने कहा खुदा यही करता है। अली ने कहा खुदा यही करता है कि जब उसे इम्तिहान लेना होता है किसी शय के जरिए, तो खुदा उसकी हकीकत को छुपा देता है। पूरा जोर लगा रहा हूं काश के ये जुमला पहुंच जाए। खुदा उसकी हकीकत को छुपा देता है जब उस शय से इम्तिहान लेना हो। सलावार था कि अली और औलाद अली आलम अनवार की हालत में दुनिया में आके बशर बनाकर भेजा ही नहीं है।
تاکہ امتحان ہو کون اپنے جیسا کہتا ہے، کون اس کی صفات کا مفہوم۔ سلامت صلوات بھی پڑھے تھی بابا سے۔ سمجھ میں آ گیا قضیہ؟ سمجھ میں آیا قضیہ؟ یہ ہے ولایت۔ اگر خدا چاہتا، آپ نے داد دے دی، یہ آپ کے اس پاک خون کا نتیجہ ہے اور اس پاک شیر کا نتیجہ ہے جس میں خیانت نہیں ہوئی۔ لیکن اگلا جملہ ذرا سخت ہے، اٹھا سکیں تو اٹھا لیجئے گا، گفتگو اور دلیلیں اگلے آنے والے دنوں میں دیتا رہوں گا۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نے دو صفتیں اپنی قرار دیں اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں، اور جس نے ان دونوں صفتوں میں نزاع کیا خدا نے اس کے لیے لعنت کو قرار دیا۔ آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ ترون کیف صغرہ بتکبرہ، تم نے نہیں دیکھا کہ جتنا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا خدا نے اس کو اتنا ہی پستی اور گھٹیا پن پہ لا کے چھوڑ دیا۔ اگر خدا چاہتا، اگر میں نہیں کہہ رہا بھائی، ملا نہیں کہہ رہا، مولوی نہیں کہہ رہا، فقی نہیں کہہ رہا، مفکر نہیں کہہ رہا، رسول کا وہ صحابی جو 40 سال بعد اسلام لایا ہو وہ نہیں کہہ رہا، علی 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 کہہ رہے ہیں اگر خدا چاہتا۔ اٹھے مجمع سے کوئی بندہ، میں کہوں اگر آپ یہ چاہیں، آپ کہیں گے مولانا آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ میری چاہت کو آپ نے کب میرے دل کا راز دیکھ لیا؟ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے؟ علی کہے اگر وہ چاہتا تو میں ہاتھوں کو چھوڑوں یا علی، آپ نے تو جملہ کہہ دیا لیکن آپ کو کسروں کا کلیجہ پھٹنے والا ہے۔ یہ بتائیے قرآن نے تو سب کچھ نہیں بتایا تھا، اگر قرآن نے بتایا ہوگا تو میں کہتا کہ علی نے قرآن کی بات کو نقل کیا۔ علی وہ بتا رہے ہیں جو قرآن نے نہیں بتایا۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو بلانے والے علی تھے یا جب آدم بن رہے تھے علی وہاں موجود۔ صلوات کون پڑھے گا؟ اگر خدا چاہتا۔ شروع ہو گیا ہے موضوع، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو موضوع شروع ہو چکا ہے، تسلسل ولایت الہ۔ بس آج تک کے لیے اتنی زحمت آپ کو دوں گا، اگر خدا چاہتا۔ کوئی نہیں بتا سکتا علی کے علاوہ، علی کی اولاد کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا لو اراد اللہ، اگر خدا کا، وہی بتائے جو اللہ کا ارادہ ہو، وہی بتائے جو اللہ کی مشیت ہو۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا آج کربلا کی منزلوں کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی محرم آ گئی عزادار، دوسری محرم کی شب نمودار ہو چکی ہے۔ حسین کوفے کی طرف 2 منزلوں کی پہ ہیں، کوفہ 2 منزلیں دور ہے حسین کے قافلے سے۔ اتنے میں 1000 لشکر پر، 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر لے کر
وہ آیا کہ جس کی قربانی حسین چاہتے تھے، جس کا نام ہے حر، جس کا نام ہے حر۔ حسین نے کہا حر، یا تو ہمیں مدینہ جانے دے یا کوفہ جانے دے۔ کہ کوفے جانے سے آپ کو روکا گیا ہے۔ کہ کیوں؟ میں ان خطوں کے جواب میں نکلا ہوں جو تم لوگوں نے لکھے تھے۔ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کوفے کی طرف نہ جانے دیں، کوئی ایسی راہ چنیے کہ جو نہ کوفہ جاتی ہو اور نہ مدینہ۔ حسین کا قافلہ کربلا کی سمت چل پڑا۔ لشکر رکا، کیونکہ حر کا لشکر کافی دور سے مسافت طے کر کر آ رہا تھا۔ تو انسان تو کیا، لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ حسین نے جانوروں کی نکلتی ہوئی زبانوں کو دیکھا۔ عباس، ان کے لیے مشکیزے کی تنابوں کو کھول دو۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب سیدہ آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائیں۔ جس اچھے انداز میں اور جس طرح حق ہے آپ نے اسی طرح مصائب کا استقبال کیا۔ یہ دن تو ایسے ہیں عزاداروں کے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عباس، مشکیزے کی تنابوں کو کھول دو۔ جب تک ان کا جانور سیراب نہ ہو جائے، انسان تو کجا، جانور بھی جب تک ان کا سیراب نہ ہو جائے تب تک مشکیزوں کو بند نہ کرنا، تب تک مشکیزوں کو بند نہ کرنا۔ اور پانی پی لو، اور پانی پی لو۔ اور نے پانی پیا، لشکر نے پانی پیا، نماز کا وقت ہوا۔ حسین نے کہا اے حر، ہم نماز کے لیے مہلت چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو گے یا ہماری ابتدا میں؟ کہ مولا نماز تو آپ کی ابتدا میں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ذرا جانتے ہیں جناب حر کی معرفت کہاں پر تھی جس کی وجہ سے قلب حر کو ہدایت ہوئی حسین کی طرف آئے؟ جب حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا ہے نا حر نے، تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جانتے حر نے آگے سے کیا کہا تھا؟ آقا آپ نے تو مجھے یہ جملہ کہا ہے لیکن میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقدرہ کہ آپ بیٹے ہیں نا ان کا بہت احترام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ قافلہ چلا، نماز کے بعد قافلہ چلا۔ حسین کا قافلہ ایک طرف تھا، اس کی اگلی سمت پر حر کا قافلہ جا رہا تھا۔ کربلا آ کے رک گئے۔ پہلی محرم گزری، دوسری محرم گزری، تیسری محرم گزری، یہاں تک کہ جب 7ویں محرم آئی اور حسین کے خیموں سے العطش کی آوازیں آنا شروع ہوئی، حر کے دل میں لرزہ سا طاری ہونا شروع ہوا۔ 7 کا دن جیسے تیسے کر کے حر نے نکالا، 8 کا دن جیسے تیسے حر نے نکالا۔ جب شب عاشور آئی تو عمر سعد کے پاس آ کے کہتا ہے اے عمر سعد، کیا تم نے طے کر لیا ہے کہ فرزند رسول کو قتل کر دے گا؟ تو کہنے لگا کہ صرف طے نہیں کیا ہے، صرف طے نہیں کیا ہے بلکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایسی جنگ کریں کہ سر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ سوچ کہنے کے بعد حر کو ان کا جواب مل گیا۔ حر خیمے میں واپس آ گئے۔ اب حر کے ذہن میں ایک بات دوڑ رہی تھی۔ حر کہتے ہیں کہ جب میں سوتا تھا تو خواب میں کوئی ندا دیتا تھا، حر تجھے جنت کی بشارت ہے۔
اور تجھے جنت کی بشارت ہے. اور سوچتے تھے کہ میں نے تو آقا کا قافلہ ہوتا ہے, مجھے بھلا کیسے ضرورت ہوگی. حضرت علی ایک مرتبہ سوئے ہیں شب عاشور کہ خواب میں دیکھا کہ خود ہر کے والد آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہر یہ کیا کر رہا ہے, کیوں دنیا اور آخرت کی مالت اور عذاب سمیٹ رہا ہے, جا حسین کے لشکر میں اپنے مل جا اور حسین کے کندھے پر اپنی جان کو نثار کر دے. اور نے خواب دیکھا ایک مرتبہ سر سے پسینے کے عرق کو پوچھتے ہوئے اٹھے, اپنے بیٹے کو بلایا, کہا ذرا میرے ساتھ تو چل. آگے بڑھے, خیموں سے نکلے, ارے ہمارے ساتھ ایسی چال رکھی ہوئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. گھوڑوں کو ایسے دوڑائے جیسے حسین کے خیمے میں حملہ کرنے جا رہے ہو. ہمارے ساتھ دیکھ کے خوش ہوا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے, لیکن کیا دیکھا جیسے ہی حسین قریب آئے ہیں وہ نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا, حسین کے قدموں میں سر رکھا. آقا مجھے معاف کر دو, میں نے علی کو بطول کی بیٹیوں کو اللہ تصور کرنا اتنا بڑا کسی نے جرم کیا ہو, میں اور آپ معاف کرتے ہوئے اسے 100 مرتبہ سوچیں گے. روایتیں کہتی ہیں ہر قدموں میں تھے, اگر وہ ہاتھوں کو سر پہ رکھا ہوا تھا اور حسین کے قدموں میں گرے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حسین نے ہر کو بازوؤں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر کہا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور تو میرا بھائی ہے. آقا میرے ساتھ میرا بیٹا بکیر آیا ہے, چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں پہ اپنی جان نثار کر دے. آقا کیا اسے اجازت ملے گی؟ سوال پر حسین نے کہا ہر اجازت ہے. ارے بیٹا جنگ کرنے کے لیے گیا ہے اور جب بیٹے نے شہادت کا جام پینے سے پہلے تلواریں چلاتے ہوئے ہر کے پاس آیا اور آ کر کہا بابا میری جنگ کیسی لگی؟ کہا بیٹا بہت اچھی جنگ لڑ رہے ہو, اسی طرح فاطمہ کے بیٹے پہ قربان ہو جانا. لیکن بابا ایک گزارش ہے, ہاں بیٹا بولے گزارش ہے. بابا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے بس یہ سننا تھا. ہر نے حسین کا ہاتھ پکڑا, حسین کے بچوں کے خیموں کے پیچھے لے کر آئے اور آ کر کہا بکیر ذرا آوازوں کو سن, یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 3 دن سے پانی کی شکل نہیں دیکھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ صاحب زمان. مولا آپ کو کسی کم میں نہ رونا ہے, سنائے ہم نے خال مادے دے سکتے. جا بکیر اسی پیاس کے عالم کا اپنے بایا پر برباد ہو جا. بکیر نے ایک لگائی, مولا حکمت آیا فوجوں کے درمیان آیا اور آ کر ایسی جنگ لڑی کہ مرحبا کی آوازیں گونج رہی تھی لشکر حسین سے. پھر آخر بکیر شہید ہوئے. اس کے بعد جیسے ہی بکیر گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ لیا. آقا اجازت ہے اپنے بیٹے کا لاشا کھانا چاہتا ہوں. جوان بیٹا ہے, گھوڑے سے کیا سنگے ہو رہا ہوں. جوان بیٹا ہے, گھوڑے سے زمین پر آ گیا. حسین نے کہا اے ہر رک جا, جوان کا لاشا پورا دار. اجرکم اللہ اجرکم اللہ صاحب زمان. حسین نے گھوڑے کو اٹھایا, خود کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد برتن میں لے کر آئے, گنج شہیدہ میں لے کر آئے. اس کے بعد گھوڑے نے اپنے بیٹے کے لاشے کو چھوڑنا کہا اے بیٹے خدا نے تجھے اس شہادت سے نوازا ہے جو تم نے حسین کے قدموں میں پائی ہے. آقا مجھے اجازت ہے میں جاؤں فوج اشیاء کی طرف. جاؤ, وہ اجازت ہے, وہ گئے ہیں اور ایک مرتبہ حجت کو تمام کیا ہے. تو مشکل ہے جنگ کرنے آئے ہو جس کو رسولوں نے اپنے گوشوں پر اٹھایا ہے. ابھی بھی وقت ہے, حسین کے قتل سے بعد ہوگا. حضرت جواب تو کوئی نہیں آیا, تینوں کی بوچھار ہوئی ہے ان کے اوپر. روایتوں کا جملہ ہے, اس کو یاد رکھنا. خود کا پورا جسم تینوں سے ڈھک چکا تھا اور اس کے باوجود تلوار چلاتے جا رہے تھے. کسی نے ایک نیزہ مارا اور ان کے سینے پر آ کر لگا, ایک تیر مارا اور ان کی پیشانی پر آ کر لگا, ایک شخص آگے بڑھا, اس نے ان کے گھوڑوں کے ٹانکوں کو کاٹا, صبح کو کاٹا, پوچھوں کو کاٹا. اور ایک مرتبہ جیسے ہی گھوڑا زمین پر آ رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے زمین پر گرے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. آقا ان کا سلام کرو. بس یہ سنتا تھا حسین بولے
کو اپنے بالوں پر رکھا اور کہا یا حر انتل حر کما سمت کا عمر، اے حر تو حر ہے، تو آزاد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا۔ ادواروں یہ کہنے کے بعد حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ دیکھا حر کی پیشانی سے لہو جاری ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ حسین نے اپنی کلا کی جیب سے رومال نکالا، حر کی پیشانی پر ڈالا، کیوں؟ تاکہ خون رک جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں، مولا ایک رومال بچا کے رکھیے، وہ مرحلہ قریب ہے جب فرات کے کنارے عمر ملیم کلام اجرکم اللہ، اجرکم آخری جملہ۔ اور بڑا تڑپ رہے تھے، روزہ ہاتھوں میں کھولا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ خدا نے تجھے معاف کیا، تو دنیا و آخرت میں ہو ہے۔ مولا میرا سینہ بہت چل رہا ہے، یہ تیر سانس لینے میں دشواری کرتے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے ایک ایک کر کے آخری جملہ ہے، ایک ایک کر کے تیروں کو نکالنا شروع کیا، ایک ایک کر کے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ جہاں تیر نکالتے جاتے تھے ان کی جان کا فصل سری سے پرواز کرتی جاتی تھی، آخری تیر نکلا، حسین کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ہاتھوں کا جوڑوں، مولا آج حر کے سینے سے آپ نے تیروں کو نکالا، کچھ دیر بعد نشے میں لگتا